بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں یوٹیوب چینل کلاؤڈی ملاکن میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو، اگر آپ سعودی عرب میں رہتے ہیں اور آپ کو کبھی کفیل کے سجل نمبر یعنی بطاقہ نمبر یا آئی ڈی نمبر کی ضرورت پڑے تو آپ آن لائن اپنے اقامے کی مدد سے کیسے معلوم کریں گے؟ کیونکہ اگر آپ اپنے کفیل کو بولیں گے کہ آپ کا بطاقہ نمبر چاہیے یعنی آئی ڈی نمبر چاہیے تو آپ کبھی دینے کو تیار نہیں ہوگا، کیونکہ سعودی عرب میں بہت کم کفیل ہوتے ہیں جو اپنے عمال کو اپنا آئی ڈی نمبر دیتے ہیں۔ تو اس سے پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو میں اس کے بارے میں بتایا تھا، لیکن وہ الگ طریقہ تھا۔ وہ میں نے آپ لوگوں کو افشر نظام کے ذریعے میں نے آپ کو بتایا تھا، لیکن آج اس ویڈیو میں افشر اکاؤنٹ کے بغیر آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کفیل کا آئی ڈی نمبر یعنی کفیل کا سجل نمبر اور اس کا پورا نام میں افشر اکاؤنٹ کے بغیر صرف اقامے کی مدد سے آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے، آئیے شروع کرتے ہیں۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹا سا ریکویسٹ کروں گا، جن دوستوں نے ہمارے یوٹیوب چینل کلاؤڈی ملاکن اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہو تو مہربانی کر کے اس سبسکرائب والے بٹن پر ضرور دبائے گا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم وقتاً فوقتاً اچھی ویڈیو انٹرنیٹ اینڈرائڈ ٹپس اینڈ ٹرکس کے متعلق اور سعودی بھائیوں کے معاملات کے متعلق اچھی ویڈیو اپلوڈ کرتے رہتے ہیں، جس سے آپ انجوائے بھی کریں گے اور آپ کو کچھ پیدا بھی ہوگا۔ دوستو، تو میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت ضائع کرنا نہیں چاہتا اور آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں کیا کروں گا، سب سے پہلے میں اپنا براؤزر کھولوں گا اور براؤزر میں لکھ دوں گا www.mofa.gov.sa۔ میں یہ لکھ دوں گا، تھوڑا میں زوم کر کے دکھاتا ہوں۔ دیکھو جناب، www.mofa.gov.sa۔ میں اس ویب سائٹ کے ذریعے آپ کو کفیل کا آئی ڈی نمبر اور کفیل کا سجل نمبر دکھاؤں گا۔ تو دوستو، میں اس کے بعد اس پہ کلک کروں گا تو ہمارے سامنے ایک دوسرا پیج کھل جائے گا۔ دوستو، اس ویب سائٹ کے ذریعے ہم فیملی ویزے کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن میں آج اس ویب سائٹ کے ذریعے آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ کی کفیل کا پورا نام کیا ہے یا آئی ڈی نمبر کیا ہے، اور وہ صرف اقامے کی مدد سے۔ تو آپ کیسے یہ ویب سائٹ چونکہ عربی میں ہے، میں اس کو انگلش میں کنورٹ کروں گا، تو اس سے یہ انگلش کا لفظ ہے کونے میں اس پہ کلک کروں گا تو یہ انگلش میں چینج ہو جائے گا۔ یہ فیملی وزٹ والا ویب سائٹ ہے، میں اس کے ذریعے آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کفیل کا پورا نام اور آئی ڈی نام کیا ہے، کفیل کا آئی ڈی نمبر۔ تو میں ادھر کلک کروں گا، ادھر فیملی وزٹ ویزا، میں ادھر کلک کروں گا، اس پہ کلک کروں گا تو ہمارے سامنے ایک دوسرا پیج کھلے گا۔ اس کے بعد میں نیچے یہ کھولے گا تو میں اس کے نیچے آ جاؤں گا اور ادھر کلک کروں گا۔ ادھر صرف اقامے کا نمبر انٹر کرنا ہے اور کچھ نہیں انٹر کرنا۔ تو جناب، اب یہ ایک دوسرا پیج کھل جائے گا، ہمارے سامنے یہ پیج کھلے گا تو ادھر یہ سٹیزن اینڈ ریزیڈنس لکھا ہے۔ جب آپ ویزے کے لیے اپلائی کریں گے تو آپ سٹیزن اینڈ ریزیڈنس پہ کلک کریں گے، اور یہ شرکات اور مؤسسات کے لیے ہے، لیکن یہ شہریوں اور مقیمین کے لیے میں اس پہ کلک کرتا ہوں۔ جناب، میں اس کے ذریعے اور پھر میں ادھر آؤں گا تو ادھر لکھا ہے سٹیزن GCC سٹیزن ریزیڈنٹ اور ادرز، میں ادھر ریزیڈنٹ پہ کلک کروں گا، ریزیڈنٹ۔ تو جناب، ادھر لکھا ہے فیملی وزٹ ویزا اپلیکیشن فار ریزیڈنٹ ری انٹری ویزا۔ یہ تو ویزوں کے بارے میں ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ آپ نے تو کفیل کے نام کے بارے میں بتایا تھا اور آپ میں فیملی وزٹ ویزے والے کے ویب سائٹ میں گھوم رہا ہوں۔ تو جناب، اس طریقے سے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ کی کفیل کا پورا نام کیا ہے، صرف اقامے کی مدد سے میں یہ معلوم کر کے آپ کو دکھاؤں گا۔ تو جناب، ادھر ریزیڈنٹ پہ کلک کریں گے، ریزیڈنٹ پہ کلک کرنے کے بعد ادھر فیملی وزٹ ویزا اپلیکیشن، تو میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو ہمارے سامنے دوسرا پیج کھل جائے گا، اور دوسری پیج میں ہم نیچے تھوڑا آئیں گے، ادھر لکھا ہے طلب زیارہ عالیہ للمقیمین، تو میں ادھر کلک کروں گا، ادھر الموافق
اوافق میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو ہمارے سامنے یہ پیج کھل جائے گا. اب یہ پیج کھل جائے گا تو اس پیج میں صرف اپنا اقامہ نمبر دے دوں گا. میں ادھر اقامے کا نمبر دیتا ہوں 22. میں نے پہلے سے اقامے کا نمبر ادھر انٹر کیا تھا اس لیے یہ ڈائریکٹ آ گیا 225896. یہ میرے اقامے کا نمبر ہے، لیکن میرے سیکیورٹی خدشات کے خاطر یہ میں اس اقامے کا نمبر بلر کر رہا ہوں، کیونکہ کوئی بھی کسی کو اپنی اقامے کا نمبر نہیں دکھاتا. تو اس لیے میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں بلر کروں گا. تو جناب اس کے بعد میں اپنا اقامے کا نمبر ادھر ڈال دوں گا. تو اس کے بعد یہ تاریخ انتہا آتا ہے. تاریخ انتہا یعنی اقامے کا تاریخی انتہا جو ہے، یعنی جس تاریخ پر اقامہ ختم ہوتا ہے وہی میں ادھر ڈال دوں گا. تو ادھر میرا اقامہ جو ہے 1439 اور یہ 1439 اور 10 شوال میں ختم ہوتا ہے. تو میں ادھر شوال کا لکھتا ہوں، اور 10 تاریخ کو ختم ہوتا ہے تو میں ادھر 10 لکھ دوں. یعنی 10 اس تاریخ کو میرا اقامہ ختم ہوتا ہے، اور یہ میرے اقامے کا نمبر ہے، اور یہ میری اقامہ اس تاریخ پر ختم ہوتا ہے. تو میں صرف یہ ڈال دوں گا، اور اس کے بعد میں کیا کروں گا، اس کے بعد یہ یہ جو نیکسٹ کا آپشن ہے یعنی التانی، میں اس پہ کلک کروں گا تو میرے کفیل کا نام اور میرے کفیل کا آئی ڈی نمبر وہ سب آ جائے گا بہت ہی آسانی کے ساتھ. تو میں نے اس پہ کلک کیا تو جناب یہ میرا پورا نام ہے. یہ میں اگر پیشہ بھی معلوم کرنا چاہتا ہوں تو یہ میرا پیشہ ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ میرا تاریخ پیدائش بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ میرا تاریخ پیدائش ہے. یہ میرا ملک کا نام ہے، دیکھو جناب. اور اس کے علاوہ رقم سجل، یہ کفیل کا رقم سجل ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. رقم سجل، یہ کفیل کا رقم سجل ہے. یہ اس طریقے سے آپ کفیل کا رقم سجل یا کفیل کا آئی ڈی نمبر بہت آسانی کے ساتھ معلوم کر سکتے ہیں. اور یہ کفیل کا نام ہے، دیکھو جناب یہ ہے کفیل کا نام. یہ کفیل کا نام ہے مؤسسہ درہ البراری للمقاولات، یہ کفیل کا نام ہے. تو جناب اس طریقے سے آپ اپنے کفیل کا پورا نام، اپنے کفیل کا آئی ڈی نمبر یعنی بطاقہ نمبر، رقم سجل جسے بھی رقم سجل بھی کہتے ہیں، یہ آپ معلوم کر سکتے ہیں. اور کفیل کا پورا نام بھی معلوم کر سکتے ہیں. اور آپ اپنا پیشہ اگر معلوم نہیں ہو تو بھی معلوم کر سکتے ہیں. صرف اقامے کا نمبر ڈالنا ہے، اور وہ بھی فیملی وزٹ ویزا کے ویب سائٹ جو ہے mopa.gov.in ہے، وہ والا ویب سائٹ ہے. اس طریقے سے آپ معلوم کر سکتے ہیں. دیکھو جناب اب میں ایک دوسرا نمبر ہے، وہ اس کا کہ کفیل کا آئی ڈی نمبر، ایک دوسرا دوست ہے اس نے بولا کہ میرے کفیل کا نمبر بھی آپ معلوم کیجئے. تو میں اس کی کفیل کا نمبر معلوم کرتا ہوں. تو اس کے لیے میں السابق یعنی ریورس پریویس، اور انگلش میں پریویس کہتے ہیں اور عربی میں اس کو السابق کہتے ہیں. میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو جناب میں یہ والا جو ہے یہ میں ہٹاؤں گا، اور دوسرا نمبر جو ہے میں وہ ڈالتا ہوں. میں ابھی یہ ڈال دوں گا، یہ والا دوسرا اقامہ ہے. میں اس کو ابھی سرچ کرتا ہوں کہ اس کے کفیل کا پورا نام کیا ہے اور کفیل کا آئی ڈی نمبر کیا ہے. تو میں کیا کروں گا، اس کا تاریخ انتہا جو ہے، اب میں اس میں تاریخ انتہا لکھ دوں گا. جس تاریخ پر اقامہ ختم ہوتا ہے وہی میں اس پہ لکھ دوں گا. اور 1439 سال ہے، اور رمضان میں ختم ہوتا ہے یہ. تو میں ادھر رمضان لکھ دوں گا، اور 2 تاریخ کو، تو 2 تاریخ کو ختم ہوتا ہے. دیکھو جناب میں نے ادھر اقامے کا نمبر، دوسرا اقامے کا نمبر ڈال دیا، اور ادھر جس تاریخ پر اقامہ ختم ہوتا ہے وہ تاریخ بھی ڈال دیا. تو اب میں معلوم کرتا ہوں کہ اس کا آئی ڈی نمبر کیا ہے، اس کے کفیل کا آئی ڈی نمبر کیا ہے، کفیل کا سجل نمبر کیا ہے. بہت ہی آسانی کے ساتھ. تو ادھر میں یہ التانی جو ہے، انگلش میں اس کو نیکسٹ کہتے ہیں، میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو اس کا بھی کفیل کا نمبر آ جائے گا. دیکھو جناب اس کا نام اسیر احمد محمد شریف ہے، یہ نام ہے اس کا. اور اس کے علاوہ اس کا مہینہ بھی آ گیا، مہینہ اختصاصی تسویق، یہ مہینہ ہے. اور یہ تاریخ میلاد ہے، یہ تاریخ میلاد یعنی تاریخ پیدائش ہے. اور یہ پاکستان میں رہتا ہے، یہ اس کا پاکستان کا، یہ پاکستان الجنسیہ پاکستانی ہے.
اور یہ رقم سجل ہے جناب، یہ رقم سجل ہے، آپ اس کو، یہ اس کے کفیل کا رقم سجل ہے، یعنی اس طریقے سے. اور یہ کفیل کا نام ہے، ادھر آپ ادھر دیکھیں گے موسسہ حائی صالح حسن العبد الحریم، یہ اس کے کفیل کا نام ہے. تو جناب اس طریقے سے آپ معلوم کر سکتے کسی بھی کا بہت آسان طریقے سے یہ اس کے کفیل کا نام ہے. موسسہ کفیل کا نام بھی پورا معلوم ہو گیا اور اس کا آئی ڈی نمبر بھی معلوم ہو گیا. تو اس طریقے سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو ایک دوسرا ویڈیو دکھایا تھا، وہ بھی آپ میرے چینل میں سرچ کر سکتے ہیں. اس کفیل کا نام کیسے معلوم کریں گے آئی ڈی نمبر سے، اقامے کے نمبر سے، وہ بھی آپ کو ملے گا، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہ طریقہ بہت ہی آسان ہے، وہ کیونکہ وہ اپنے ابشر کے اکاؤنٹ میں جانا ہوتا ہے، اور اس میں ابشر اکاؤنٹ میں جانا نہیں ہوتا، صرف سیدھی سے آپ فیملی وزٹ ویزے والا ویب سائٹ جو ہے آپ اس میں جائیں گے اور پھر ادھر اس سٹیپ بائی سٹیپ آئیں گے بہت آسانی کے ساتھ، اور ادھر آپ کو پورا نام، اپنا نام بھی جس اقامے میں لکھا ہوا ہے ایسا ملے گا، اور کفیل کا رقم سجل بھی ملے گا، اور کفیل کا پورا نام بھی مل سکے گا. دوستو اس طرح اگر یہ ویڈیو پسند آ گیا ہو تو ہم ویڈیو کے آخر میں لائک کے بٹن پر ضرور دبائے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی اور ہم آپ کے لیے اور بھی اچھی ویڈیو تیار کرتے رہیں گے. دوستو اگر آپ کو اور بھی سعودی معاملات کے بارے میں، سعودی مسافروں کے معاملات کے بارے میں یا مسائل کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کلاؤڈی ملاکن کا وزٹ کر سکتے ہیں. آپ کو بہت اچھی ویڈیوز ملیں گے جس کی وجہ سے آپ کو بہت پیدا ہوگا، آپ بہت پسند کریں گے. تو جناب اگر یہ ویڈیو پسند آ گیا ہو اور تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، سبسکرائب کرنا مت بھولیے، لازم سبسکرائب کیجئے. اوکے، والسلام.